اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ حدیث شریف کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، کہ اپنے آدمی اپنے گھر میں نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ الامام راع ومسئول عن رعیتہ، امام حاکم یہ نگران ہے اور اس سے اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والخادم راع فی مال سیدہ ومسئول عن رعیتہ، اور خادم اپنے آقا کے مال کا نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے اور یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ ہر آدمی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس آیت سے اور اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے جاننے والے، اپنے تعلق والے اور اپنے متعلقین کی درجہ بدرجہ لمحہ بلمحہ فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح وہ سارے کے سارے دین پر عمل کرنے والے بن جائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے بن جائے۔ سارے کام کرنے ہیں، سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، سب کے حقوق ہیں، لیکن ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے کام اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے ہیں۔ تو حالیہ تقاضے کے تحت جو رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو یہ فکر کرنی ہے کہ کس طرح ہمارے گھر کے افراد، ہماری بیوی اور ہمارے بچے اور وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہیں، وہ اس مبارک مہینے کے اندر کس طرح اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، سارے کے سارے روزے رکھنے والے بن جائیں، اور روزے سے جو مقصود ہے یعنی تقوی حاصل کرنا، جیسا کہ گزشتہ درس میں اس پر تفصیلی بات ہوئی کہ روزے سے جو مقصود ہے تقوی حاصل کرنا، سارے کے سارے اس تقوی کو حاصل کرنے والے بن جائیں اور اس تقوی کی بھاگ دوڑ میں لگنے والے بن جائیں۔ تو اس کے لیے بچوں اور عورتوں کے چند مسائل ہیں۔ احکام الہی، احکام شرعیہ جو فرض ہوتے ہیں وہ بلوغت کے بعد ہوتے ہیں۔ بچہ ہو یا بچی ہو، شریعت کے احکام کا پابند اس وقت ہوگا
روزہ آ رہا ہے تو روزہ اس وقت فرض ہوگا جب وہ بالغ ہوں گے۔ اب بلوغت کی علامات علیحدہ ہیں۔ بچے کی بلوغت کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کو احتلام ہو جائے یا اس کو انزال ہو جائے، اور بچی کی لڑکی کی بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اس کو خاص مخصوص ایام آ جائیں یا پھر وہ حاملہ ہو جائے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی علامت نہیں پائی گئی، نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں، تو پھر 15 سال کی عمر میں ان کو بالغ تسلیم کر کے ان پر احکام شرعیہ لاگو ہوں گے۔ ان کو بالغ تسلیم کیا جائے گا، کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی بلوغت کی، تو پھر 15 سال کی عمر میں ان کو بالغ تسلیم کیا جائے گا اور ان پر روزہ فرض ہوگا اور شریعت کے احکامات ان پر فرض ہوں گے۔ اب فرض تو 15 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں، لیکن اس کی فکر پہلے کرنی چاہیے، اپنی اولاد کی فکر پہلے کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ 10 سال کا ہو کر اگر نماز نہ پڑھے تو اس کی سرزنش کرو، سرزنش کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تو اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو روزے کا پابند بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے۔ صحابہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، حتیٰ کہ دودھ پیتے بچوں کو بھی صحابیات روزے رکھوا دیتی تھی۔ اور چھوٹے چھوٹے بچے جو روزے رکھتے تھے، وہ اب بھوک لگتی تھی تو روتے تھے، تو روئی کے گالے کے کھلونے بنا کر ان بچوں کو بہلایا جاتا تھا۔ تصور کریں، ہاں اس وقت کنواں مضبوط تھے، آج کنواں وہ مضبوط نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو کام کرنا چاہیے کیا ہم وہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پکڑ کر لایا گیا کہ جس نے شراب پی ہوئی تھی اور روزے سے نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیرا ناس ہو، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں۔ 80 کوڑے اس کو شراب پینے کی وجہ سے لگائے گئے، اور پھر اس کو ملک شام کی طرف، مدینہ منورہ سے نکال کر ملک شام کی طرف روانہ کر دیا۔ تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ 15 سال کی عمر تک بچے اپنی منمانیاں کریں، مرضیاں کریں، اور 15 سال کی عمر میں ہم کہیں کہ بھائی یہ اب نماز روزے کے پابند ہو جائیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کے بچوں کے اندر جو دینی جذبہ تھا، صحابہ کے بچوں کے اندر جو دینی جذبہ تھا، یعنی اللہ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے کا جذبہ تھا، وہ ان کے بڑوں کی محنت کا اثر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ دینی جذبہ خود بخود نہیں، بلکہ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا، صحابہ کی محنت ایسی تھی جس کی وجہ سے ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بچے خود بخود ولی بن گئے، نہیں، اس کے لیے ان کی محنت ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے بچے 9 سال کی اور 10 سال کے بچے وہ اپنی ایڑیوں کے بل، پنجوں کے بل کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بھی جہاد کے لیے بھیجے، ہمارا بھی نام لکھ۔ تو اس کے لیے ان کے بڑوں کی محنت تھی۔ تو اس لیے اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ ابھی سے ہی اپنے چھوٹے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے جاننے والوں کو روزہ رکھوانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایسے نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چنے کا بیج بوئیں اور پھر نکلے گندم کا بیج۔ چنے جو زمین کے اندر جو ڈالیں بیج، وہ جو کا ڈالیں، اور پھر جو ہم کاٹیں وہ گندم کا کاٹیں، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اب 15 سال بچہ نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، کوئی غلط کام کرے جی کوئی گال نہیں جی، بچہ ہی ہے نا، کوئی گال نہیں، بچہ ہے۔ تو 15 سال کی عمر میں کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ یا اچانک روزے، جو رمضان کے روزے فرض ہیں وہ رکھے گا، یا پھر وہ بچہ نماز کی پابندی کرے گا؟ یہ ایک فطرتی چیز ہے، یہ ایک قاعدے کی بات ہے کہ جس چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر وہ بندہ کرتا ہے۔ اب عادت ہی نہیں ہے، ساری زندگی 15 سال اس کو نہ روزے کا بتایا، نہ اس کو
دین کا بتایا، نہ نماز کا بتایا، نہ شرعی احکامات کا بتایا. اب سمجھے کہ وہ بالغ ہو گیا، وہ دین کے ایسے ہو نہیں سکتا. گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. جس چیز پر بچے پر جس چیز کی محنت کی جائے گی اس کا اثر بچے پر ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے بچوں میں جو دینی جذبہ تھا وہ ان کے بڑوں کی محنت تھی. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو 7 سے 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، جو 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، جو 10 سال کی عمر کے بچے ہیں، تو ہم سارے اس کا اہتمام کریں، والد اس کا اہتمام کریں کہ اس کو اپنے ساتھ سحری میں اٹھائیں اور روزہ رکھوائیں. سحری میں اپنے ساتھ اٹھائیں اور روزہ رکھوائیں. اور والد اپنے بچے کو مسجد میں ساتھ لے کر خود بھی تراویح کا، کیونکہ اپنی بھی فکر کرنی ہے، اہل و عیال کی بھی فکر کرنی ہے، تو بچے کو اپنے ساتھ مسجد میں لا کر اس کی تراویح کا اہتمام کریں تاکہ اس کو تراویح کی عادت ہو جائے. اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی اس بچے کو ساتھ بٹھائیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں. اور پھر جس دن بچہ اپنا پہلا روزہ رکھے، مثلا رمضان کا پہلا روزہ ہے، اگر کوئی بچہ پہلا روزہ رکھے تو اس دن کوئی ایسا دیکھیں، یہ جو سکولوں والے ہیں یا پھر عصری شعبوں والے ہیں یا غیر ہیں، یہ اپنے کام کروانے کے لیے طرح طرح کے انتظامات کرتے ہیں. تو ہم جو اللہ کے فرض احکامات ہیں، جس کی اللہ نے کسی حال میں معافی ہی نہیں دی، تو اس کے لیے نہیں کر سکتے. بھئی افطار پارٹی کا نام رکھ کے جناب چلو جی آج ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، آج ہم اس کے لیے یہ کریں گے، یہ کریں گے. اس طرح کے انتظامات اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں. اور پھر بچہ اگر 7 سے 10 سال کی عمر میں ہو تو اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس پر قضا نہیں ہے، کیونکہ وہ نابالغ ہے. اگر روزہ رکھ کے توڑ دے گا تو پھر بھی اس پر قضا نہیں ہے. لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھے یا روزہ رکھ کے توڑ دے تو کوشش اس کو یہ بتائیں، گھر میں ایسا ماحول پیدا ہو کہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے، یعنی سب کھائے پیے نہ، علیحدہ رہے. اور پھر جس دن بچے نے روزہ نہ رکھا ہو تو اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ وہ بچہ سب کے سامنے نہ کھائے، بلکہ چھپ کر اپنا کھانا پینے کا اہتمام کرے. یا اپنے گھر کے اندر ماحول بنانا چاہیے. اسی طرح ہماری عورتوں کے مسائل بھی ہیں، چونکہ یہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں. اب یہ کسی حال میں معاف نہیں ہیں، عورتوں کو بھی معاف نہیں ہے، مردوں کو بھی معاف نہیں ہے جو بالغ ہیں. اور پھر ان روزوں کی توبہ استغفار سے معافی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا ایسا حق ہے، یہ اللہ کا ایسا فرض ہے جو صرف توبہ استغفار سے معاف نہیں ہوگا. جب تک ان کو اگر روزہ نہیں رکھا، جب تک اس کی قضا نہیں کی جائے گی، اس وقت تک اس کی معافی نہیں ہوگی. تو اس لیے جو ہماری عورتیں ہیں، اگر کسی عورت کو رمضان کے اندر مخصوص ایام آگے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر مخصوص ایام آگے ہیں جس میں اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزے نہ رکھے، لیکن ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگی. ہماری مستورات کے اندر اس بات کی بہت سستی پائی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے فرض ہیں روزے، معافی نہیں ہے، عذر کی وجہ سے روزے چھوڑ دے، اللہ کا حکم ہے روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگی. موت سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایسا حکم ہے جو صرف توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا جب تک اس کی قضا نہ کی جائے. اور اسی طرح اگر کسی عورت کو نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ رکھتے ہوئے اس کو مخصوص ایام آگے ہیں تو ٹھیک ہے، اس دن وہ روزے کو توڑ دے اور روزہ نہ رکھے، وہ روزے کی قضا کرنا ضروری ہو. اور کسی عورت نے روزہ نہیں رکھا ہوا اپنے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو جس دن اس کو پاکی حاصل ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے سارا دن کچھ کھائے پیے نہ. اور اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے روزہ رکھنے کی وجہ سے میری جان کو بھی نقصان ہے، بچے کی جان کو بھی نقصان ہے، تو اللہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کو قضا کر لے. اگر اس کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی
تو میری جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، بعد میں روزے کی قضا کر۔ اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں دودھ نہیں پلاؤں گی، بچہ کوئی اور چیز کھاتا پیتا نہیں ہے، صرف مدر فیڈ ہی کرتا ہے، تو پھر اس کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ اگر بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو، بچے کو نقصان ہونے کا خطرہ ہو، تو اس کے لیے بھی اس بات کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس روزے کی قضا کر۔ اچھا، اگر کوئی کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے، عورت حاملہ ہے، اب روزہ رکھا ہوا ہے، عورت حاملہ ہے، اب اس کو یہ اندیشہ ہوا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس کو روزہ توڑ دینے کا بھی حکم ہے۔ اس روزہ توڑنے کی وجہ سے جو کفارہ آتا ہے، چونکہ یہ عمدن نہیں توڑا، عذر کی وجہ سے توڑا ہے، تو اس روزہ توڑنے کی وجہ سے اس عورت پر کفارہ نہیں آئے گا، بس یہ اس عورت پر قضا ہی لازم آئے گی۔ تو اس لیے خصوصی طور پر ہم اس بات کا اہتمام کریں۔ قرآن مجید کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اسی طرح حدیث شریف کے اندر فرمایا کہ ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کے تقاضے کے تحت کہ کس طرح ہمارے سارے کے سارے گھر کے افراد 100% دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، خاص طور پر چونکہ یہ اللہ کی رضا کا، تقوی کے حاصل ہونے کا مہینہ ہے، تو کس طرح سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے والے بن جائیں، سارے کے سارے روزے رکھنے والے بن جائیں، اور سب مسلمانوں کو جو روزے سے مقصود ہے تقوی حاصل کرنا، سب کے سب کو تقوی حاصل ہو جائے، اس کے لیے اپنے گھروں میں ایسا ماحول پیدا کرے، بچوں میں، عورتوں میں اس کی ترتیب چلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی طرف سے جو حال آتے ہیں، یہ زلزلوں کا جو آنا ہے، سیلاب کا آنا ہے، اللہ کی طرف سے جو احوال آتے ہیں، یہ 2 وجہ سے آتے ہیں۔ یا تو مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامات ہے۔ جب عورتیں ننگی غیر محرم مردوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، عورت کا ستر صرف اس کا شرمگاہ تھوڑی ہے، عورت کا ستر اس کے سینے، اس کا چہرہ اس کے سینے سے لے کر اس کی پنڈلی تک عورت کا یہ ستر ہے۔ تو اب عورتیں آج برہنہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، تو امت پر جو حالات آتے ہیں وہ 2 وجہ سے آتے ہیں۔ یا تو انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں، یا یہ جو زلزلوں کا اور سیلاب کا آنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ جو مصیبت آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو گیا ہوتا ہے۔ اللہ انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے بھی ایسے حال لے کر آتے ہیں۔ بہرحال اس زلزلے کی مد میں جو نقصان ہوا ہے، ابھی اس کی اطلاعات 7.7 تقریباً یہ زلزلے کی تھی، تو اس کے لیے اس میں جو نقصان ہوا ہے، ابھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں، اطلاعات ہو رہی ہیں، تو یہ شانگلہ اور سوات کے اندر کافی نقصان ہوا ہے، اور ابھی اس کی مزید چونکہ جب پتہ چلے گا تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کافی جو مرکز ہے، خاص طور پر یہ سرحد کا علاقہ اور پنڈی کا علاقہ، راول پنڈی کا، یہ زلزلے کا مرکز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔